बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, जबकि तैयारा हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट कल वज़ीर आज़म साहब को पेश की जाएगी। दूसरी जानिब आज मौलाना फजल रहमान साहब और सरदार अख्तर मेंगल साहब की भी एक अहम मुलाकात हुई है। समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हुकूमती वफ्द सरदार अख्तर मेंगल साहब को मनाने में आज नाकाम रही, जिसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब की उनसे आज एक अहम मुलाकात हुई है। क्या समझ रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद की बात कर रही है ऑपोजिशन, कल मौलाना साहब ने भी उस हवाले से जिक्र किया। क्या आप समझ रहे हैं कि इस बार तहरीक अदम एतमाद लाने में ऑपोजिशन कामयाब हो पाएगी? देखते हैं जी। इतना मुझे मेरी जो बात हुई थी अख्तर मेंगल साहब की पार्टी के लोगों से और मौलाना साहब की पार्टी के लोगों से, तो उसमें तो वो ये कह रहे थे कि हम वापस नहीं आएंगे। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर दोबारा याद दिला दूं कि इनके साथ मुज़ाकरात किए थे जहांगीर तरीन साहब ने, और जहांगीर तरीन साहब के बाद जो परवेज खटक साहब हैं वो जहांगीर तरीन साहब के करीब हैं, और जहांगीर तरीन साहब के ही ऊपर अगर कोई बात हो पाएगी नहीं हो पाएगी। और इमरान खान साहब को खुद बात करनी चाहिए अख्तर मेंगल साहब से। मैंने पहले भी कहा था कि उनके दोस्त रहे हैं, उनके साथ गालिबन पड़े हुए हैं, तो अख्तर मेंगल साहब से खुद वो बात कर लें। लेकिन ये कि वो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब कोई बहुत ज़्यादा यकीन दहानी भी शायद उनको इस मरहले पे ना करवा पाएँ। और अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो बलूचिस्तान की सियासत के अंदर उनका एक बड़ा अहम किरदार है। वो अभी कोई फौरी तौर पे नहीं, साबिक वज़ीर आला रहे हैं बलूचिस्तान के, वो भी रहे हैं, उनके वालिद भी रहे हैं। और वो अब मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब उनको क्योंकि देखें ना, ये वो पार्टियां हैं सारी जो बलूचिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम, अचकज़ई साहब, अख्तर मेंगल साहब, असफंदियार वली, ये तमाम वो जमातें हैं जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी गिरफ्त रखती हैं। पंजाब के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ चौधरी साहिबान और जहांगीर तरीन साहब के जाने के बाद क्या सूरत हाल है, और उस्मान बुज़दार साहब किस हद तक गिरफ्त रखते हैं वहाँ पे। इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के क्या मामलात हैं वो इमरान खान साहब खुद बेहतर जानते हैं। ये जो कल रेफरेंस के ऊपर बात चली है ना, ये आने वाले दिनों में इसकी वजाहत होगी। ये इधर जीता उधर जीता, मैं बहुत से लोगों की बातें सुन रहा था, लेकिन मैंने फिर अपने को इस पर कमेंट्स देना मुनासिब नहीं समझा। इमरान खान साहब का ये के मामले से ज़्यादा इसमें इस्टेब्लिशमेंट विज़ावी एक जज हैं, और वो जज जो हैं वो उनकी FBR का होगा, कब होगा, वो 70 दिन बाद वो FBR में, भाई वो जज जो हैं उनका अगर रेफरेंस के ऊपर फैसला हो जाता तो जज गैर फाल हो जाते और जज अपनी जगह से चले जाते। और वो जज फाल भी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद भी हैं, उनके साथ बार एसोसिएशंस भी खड़ी हैं, और उनका जो रेफरेंस था वो ख़त्म हो गया। तो बाकी अब यानी ये तो FBR नोटिस देता रहेगा, इतने हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में वो चलता रहेगा, उनकी अहलिया को जाते रहेंगे नोटिस। असल तो बात कुछ और थी, मामला तो कुछ और था जिसकी वजह से सारा बना। तो मुझे नहीं पता कि वो खान साहब क्यों इस बात पे मान गए, हुकूमत फरूख नसीम साहब के, जी ठीक है इसको FBR में भिजवा दें। FBR क्या करे, देखें FBR का तो वो यहाँ से पैसे कैसे गए, क्या हुआ, तो या तो JIT बनती प्रॉपर जैसे पहले बनी थी, तो उस लेवल की तो नहीं बनी, तो वो चलता रहेगा मामला। लेकिन असल बात यह कि इस दौरान वो फाल जज जो हैं वो अपनी जगह बैठ के सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वो फैसले सादिर करते रहेंगे। 70 दिन का टाइम दिया, शायद 70 या 75 दिन, या जितने दिन भी, कहते हैं कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, मैंने कल भी कहा था। तो अब इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे मामलात होते हैं इस के बाद वो आने वाले दिनों में देखते हैं। अच्छा, खित्ते के वाक़यात पे दोबारा आ जाते हैं। आज चूंकि इतवार का दिन, तो इतवार के दिन में ये होता है कि फिर ज़रा सुकून के साथ, अच्छा सुकून भी ऐसा होता है कि वो मैंने आज ये सोचा, मैंने कहा ये आज ज़रा लोगों का जो भारत में ओपिनियन क्या है, एक ये जो कुछ हुआ है, और उस पे मोदी ने ये बात की है कि कुछ भी नहीं हुआ। राजनाथ सिंह जो हैं वो जा रहे हैं रशिया 3 दिन के लिए। तो भारत के अंदर मूड क्या है, क्योंकि उनका जो मीडिया है वो बिल्कुल गैग्ड है,
یعنی اس پہ یہ ایسے یہاں سے پکڑ کے پھانسی کا پھندا لگایا ہوا ہے مودی نے. وہاں کوئی مودی کے بارے میں بات نہیں کر سکتا, نہ ٹی وی پہ زیادہ اور نہ پرنٹ میں. تو سوال اتنا کھل کے سامنے. اچھا پھر میں نے یہ ہوا کہ میں نے کہا ذرا تھوڑا سا ان کا جائزہ لیتا ہوں ان کے میڈیا کا کہ وہاں پہ رائے کیا ہے, کیا رائے ہے وہاں پہ. سب سے پہلے تو جناب وہاں پہ جو راہل گاندھی صاحب ہیں انہوں نے نریندر مودی کو سرینڈر مودی بنا دیا. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں لکھا ہوا تھا نریندر مودی از ایکچولی سرینڈر مودی. اچھا اب یہ ہوا کہ میں نے اس کو ذرا بڑا کریں. میں آپ کو بتاؤں بڑا انٹرسٹنگ آج کا جو رائے ہے نا بھارت میں وہ بڑی دلچسپ ہے, کیونکہ نریندر مودی از ایکچولی سرینڈر مودی. اچھا یہ تو اپوزیشن لیڈر ہے نا, تو ان کا تو کام ہے کرنا, لیکن انہوں نے کیا ہے کہ اس ٹویٹ کے نیچے انہوں نے جاپان ٹائمز کا ایک آرٹیکل لگا دیا ہے. اچھا جاپنیز تو امریکہ کے اتحادی ہیں, جاپان کا جو میڈیا ہے وہ تو چائنا کے فیور میں تو نہیں ہے, وہ تو مودی کے فیور میں ہے. اب جاپان ٹائمز جو ہے وہ جاپان ٹائمز یہ لکھ رہا ہے کہ انڈیا کی جو خوش کرنے کی پالیسی ہے چائنا کو وہ کھل کے سامنے آ گئی. اور ساتھ ہی وہ لکھ رہے ہیں کہ پی ایل اے از ناؤ اسٹیبلش ہیویلی فورٹیفائڈ کیمپس ان دا ایریاز اٹ انفلٹریٹڈ. اچھا مودی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں آئے نہیں ہیں. وہ جاپان ٹائمز خیال رکھیں ساؤتھ چائنا سی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر تو پی ایل اے کے فورٹیفائڈ کیمپس بن گئے انفلٹریشن کے بعد. ڈپلائنگ ویپنز ان ایڈیشن ٹو ڈپلائنگ ویپنز ان دا سائڈ آف ایل اے سی ود اسٹرائکنگ ڈسٹینس آف انڈین ڈپلائمنٹس, بالکل ان کے سروں کے اوپر. اچھا اب یہ جو معاملہ ہے اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں چائناز انیکسپیکٹڈ مینوور شوڈ ناٹ ہیو بین انیکسپیکٹڈ ایٹ آل. یہ غیر متوقع نہیں تھا. یہ تو پچھلے اگست سے چائنا کی حکومت جو ہے وہ مستقل طور پہ کہہ رہی تھی کہ یہ لداخ کے اوپر جو آپ نے یہ 370 لاگو کر دیا ہے, اسی کا ذکر ہو رہا ہے نا, اور اکسائی چین کے علاقے میں ہم اس کو نہیں مانتے. یہ ہیڈ بین کنڈکٹنگ ریگولر کمبیٹ ایکسرسائزز نیئر انڈین بارڈر دس ایئر, اور سال کے شروع سے وہ ایکسرسائزز کر رہے تھے. اچھا اب وہ کہانی پلٹ گئی پوری کہ مودی کو پتہ ہی نہیں تھا, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. جاپان ٹائمز کو سمجھنا امریکہ بات کر رہا ہے. اچھا اس کے بعد ایٹ مودی ڈیڈ ناٹ سی چائنیز انکرجنز کمنگ. مودی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ چائنیز آ رہے ہیں سامنے سے. اور اس کے بعد وہ آگے سے اچھا خاصا ذیلی کرنے کے بعد یہ پورا کا پورا جو جاپان ٹائمز کے اس کے آگے کی بھی آپ ورڈز دیکھیں اور باقی بھی پیراگراف دیکھیں. چائنا, اچھا پھر چائنا پاکستان ایکسس اس کی بات کر رہا ہے جاپان ٹائمز. China Pakistan axis has long generated high security costs for India and raised the specter of a two-front war. یعنی انڈیا کے لیے دو فرنٹ پہ وار ہو سکتی ہے چائنا اور پاکستان کے ساتھ ایک ساتھ. This is why some Indian leaders have persuaded a defensive wedge strategy. وہ مدافعت پہ ہیں اور in which the status quo power seeks to drive a wedge between two allies. یعنی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان کسی طرح اختلاف پیدا ہو جائے تو چائنا کی طرف خوشی, یعنی ایک طرح سے چارج شیٹ کیا انہوں نے کہ مودی چائنا سے ملا ہوا ہے اور چائنا نے جو کچھ کیا ہے وہاں کے جو 20 فوجیوں کو مار دیا ہے بھارت کے, مودی کو علم تھا اور مودی جو ہے وہ چائنا کو خوش کرو. اور اس کے بعد پھر دلائی لاما اور تبت کا چائنا کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں کہ بیس ایگریمنٹ ایگزائل میں وہ زی جن پنگ نے یہ کہا وہ کہا. میں صرف آپ کو اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جاپان ٹائمز جو کہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر جاپان اور چائنا کے تعلقات ہم سب جانتے ہیں کہ اچھے نہیں ہیں. جاپان تاریخی طور پہ چائنا کو انویڈ کرتا رہا ہے اور جاپان ایک بہت بڑی قوت تھا. یعنی چائنا قوت نہیں تھا, 45 سے پہلے جاپان قوت تھا. جاپان پل ہاربر کر دیا تھا جاپان نے جا کے امریکہ پہ, اور جاپان کے اوپر وہ 2 بم نہ گرائے جاتے تو جاپان تو بہت بڑی امپائر تھا. اب بات یہ ہے کہ وہ جاپان جو ہے وہ جیپنیز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس نے ڈبل گیم کیا مودی نے اور یہ خوش کرتا رہا چائنا کو کہ کسی طرح چائنا الگ ہو جائے پاکستان کے ساتھ. اور اس کو پتا تھا کہ وہاں پر چائنا کے فوجی آ رہے ہیں, اس کو پتا تھا کہ چائنا ناراض ہے, اس کو پتا تھا کہ وہ ایل سی کے موجود ہیں اور اس نے اپنے 20 بندے جو ہیں وہ مرنے دیے. اچھا اب یہ تو ہو گیا جاپان ٹائم. اچھا چلیں جاپان کا میں نے کہا انڈیا میں کیا موڈ ہے. انڈیا میں جو ہاکش اخباروں کو آپ چھوڑ دیں, ہاکش اخبار ہیں یا کوئی ایسے جو ہاکش انتہا پسند لکھنے والے ہیں چھوڑ دیں آپ ان کو.
میں نے ان کا اخبار دیکھا انڈین ایکسپریس، ایک انتہائی جس کو آپ کہنا چاہیے نا کہ ایک زبردست قسم کا ان کا یعنی جو بڑے اخبارات ہیں بھارت کے، ان میں سے جناب انڈین ایکسپریس میں ایک خاتون کا آرٹیکل جو کہ تلوین سنگھ، ان کے اوپینین پیج پہ، اچھا اوپینین پیج وہ والے دکھائیں جو انڈین ایکسپریس کا، اچھا ٹھیک ہے ڈانس آف ڈیتھ، ہاں یہ والا، یہ اس کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اچھا انڈین ایکسپریس کا یہ جو آرٹیکل ہے، یہ جو تلوین سنگھ نے آرٹیکل لکھا ہے، یہ کہتی ہیں کہ انسٹیڈ آف فیلڈنگ ایروگینٹ بی جے پی اسپوکس پرسن، ایک بدتمیز بی جے پی اسپوکس پرسن کو آگے کرنے کے بجائے، جو کہ ان کا ترجمان ہے، یہ بتایا جائے کہ ہو آر ایکچولی ریسپانسبل فار ڈیفینس آف دس کنٹری، اس ملک کے دفاع کا ذمہ دار کون ہے؟ ویئر واز دا چیف آف ڈیفینس اسٹاف، ویئر واز دا آرمی چیف؟ اور وہ پھر کہہ رہی ہے کہ میں جو ہوں وہ ایز اے سولجرز ڈاٹر، میں ایک سپاہی کی بیٹی کے طور پہ، فوجی کی بیٹی کے طور پہ، ایک محب وطن بھارتی کے طور پہ پوچھتی ہوں کہ یہ کہاں پر تھے ہمارے آرمی چیف انڈیا کے، اور کہاں تھے ہمارے ایئر چیف، اور کہاں تھے ہمارے باقی لوگ؟ اور سوال اٹھانا جو ہے، وہ سوال اٹھانا اینٹی نیشنلسٹ نہیں ہے، ملک سے غداری نہیں ہے، ہمیں جواب دیا جائے اس بات کا کہ 20 اور پھر وہ نیچے بہت وہ تلخ انڈین ایکسپریس میں چھپا ہوا ہے، یہ میں نے کہا نا کوئی چیتڑا اخبار نہیں ہے ان کا، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ وہ میموریز 20 جوانوں کے واپس آ گئے، اور the Modi government has not been able to fully explain کہ why our soldiers were unprepared for that، مطلب وہ کیسے ہوئے اسٹون ایج بیٹل میں ہمارے فوجی کیسے چلے گئے، پتھروں سے ان کو مارا گیا، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، وہ بات جو اس پروگرام میں ہوتی رہی ہے، وہاں پر اب یہ سینٹیمنٹ یعنی کھل کے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایئر چیف کدھر تھا، یہ آرمی چیف کدھر تھا، چیف آف ڈیفینس اسٹاف کی چیئرمین جوائنٹ کدھر تھا؟ اب بات یہ ہے کہ پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا ہم آر وی آن دا ورج آف اندر وار ود چائنا، کیا ہم ایک اور بڑی جنگ لڑنے جا رہے ہیں؟ آر چائنیز سولجرز اسٹل آکوپائنگ انڈین ٹیریٹری؟ ہمیں سوالوں کا جواب دیا جائے، انڈین ٹیریٹری پہ موجود ہیں کیا ابھی تک چین کے فوجی؟ از اٹ ٹرو دیٹ انڈین سولجرز ریمین ان دا چائنیز کسٹڈی؟ کیا یہ بات درست ہے کہ ہمارے فوجی جو ہیں ان کی کسٹڈی میں رہے؟ واٹ از اوور اسٹریٹجی، ہمارا پلان کیا ہے آگے؟ دیز آر دا کوشچنز جن کا ہمیں صرف وہی جواب دے سکتا ہے کہ جو حکومت چلا رہا ہے، یا وہ ہی آلسو کنڈکٹ فارن پالیسی ان ہائیلی پرسنلائزڈ وے، وہ ذاتی طور پہ اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ ملک کو چلا رہا ہے، اور ہی ہیز چوزن ٹو انویسٹ اے گریٹ ڈیل آف کیپٹل ان ہز فرینڈشپ ود زی جن پنگ کے ساتھ اپنی دوستی کے اوپر، اپنی دوستی پہ اس نے ملک کو قربان کر دیا، ملک کی مفادات کو قربان کر دیا۔ اب یہ الزام جناب لگ رہے ہیں موصوف کے اوپر۔ اچھا ڈیکن ہیرلڈ ان کا ایک اور بڑا اخبار، وہ ڈیکن ہیرلڈ جو ہے وہ ڈیکن ہیرلڈ نے تو بالکل ہی آج ان کو وہ کہتا ہے نریندر مودی سیڈنگ انڈین ٹیریٹری ٹو چائنا، کیا وہ جان بوجھ کے بھارت کی زمین چائنا کے حوالے کر رہا ہے نریندر مودی؟ یعنی میں نے کہا نا کہ آج اتوار کے دن ان کے اخبار آپ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے پر خچے اڑا دیے نریندر مودی کے اور یہ اجیت دیول اور یہ راجناتھ سب کے، اور کہتے ہیں پی ایم ڈینائل اباؤٹ چائنا از آکوپائنگ ٹیریٹری minimizes political troubles for himself and suggests he is concerned to China losing this area۔ کوشش کر رہے ہیں پوری کہ وہ کسی طرح سے بھارت کے لوگوں کو یہ سمجھا دیں، اس بات پہ قائل کریں کہ بھائی یہ جو ہے یہ ٹھیک ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے بھارت کے درجے میں۔ اچھا پھر اس کے بعد پی چندربرم جو کہ ان کے وہ رہے ہیں، ان کے وزیر رہے ہیں، وہ آرٹیکل کیا لکھ رہے ہیں؟ ڈانس آف ڈیتھ، مسٹر مودیز ڈریم، ان کا جو خواب تھا مودی کا کہ 21ویں صدی جو ہے وہ چائنا انڈیا لیڈ کریں گے ایشیا میں، وہ کہتے ہیں کہ اٹس پریکٹیکلی اوور، ختم ہو چکی ہے، یہ خواب ختم ہو چکا ہے، چکنا چور ہو چکا ہے، اینڈ اٹس آبویس دیٹ مسٹر مودی ڈیڈ ناٹ ٹیک اے کریکٹ میئر آف زی جن پنگ۔ اور بہت تکلیف کے ساتھ انہوں نے پھر پوری کہانی وغیرہ بیان کی ہے، اس میں ایک پورا پیراگراف ہے انٹیلیجنس فیلئر کے نام سے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس فیلئر ہوا،
پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کا ایرر تھا، انٹیلیجنس فیلئر ہوا، اور دو لیڈر جو ہیں ان کو یہ مودی ان سے دوستی بڑھانے کے لیے پھر کہہ رہے ہیں 14 ملاقاتیں کی، 14 دفعہ دورے کیے وہاں پہ، ان کو ایک ایک چیز کا۔ اب یہ جو چارج شیٹ ہے نا، یہ چارج شیٹ بڑی خوفناک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں چائنا کا جاسوس کون ہے؟ مودی کو ہر بات پتا تھی، اور اس نے اپنی ذاتی دوستی بنانے کے لیے اس نے بھارت کے مفادات کو قربان کر دیا۔ امریکہ ان کی اس کے نتیجے میں یہ دن دیکھنا پڑا۔ اچھا، اب یہ چند منٹ ہیں، یہ بریک پہ جا رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ راج ناتھ چلے گئے ہیں، وہ آج کسی وقت نکل جائیں گے، جانے سے پہلے ان کی جنرل بپن راوت سے میٹنگ ہوئی ہے، باقی لوگوں سے بھی میٹنگ ہوئی ہے، اور وہ نکل جائیں گے رشیا، اور رشیا جا کے وہ پریڈ میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور ساتھ اسلحے کا معاہدہ سائن۔ 0.0.0 جو ہے وہ رشیا کی طرف سے، رشیا کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو چائنا کے ساتھ اختلافات ہیں، جن کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، یعنی جیسے SCO جو ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اپر ہینڈ چائنا کا آ گیا ہے، پہلے رشیا بڑی پاور تھی، پھر مڈل ایسٹ کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں، کل تو ہم نے سینٹرل ایشیا کو ڈسکس کیا تھا، مڈل ایسٹ میں لیبیا میں پالیسی کچھ اور ہے رشیا کی، اور رشیا بہت عرصے سے انوالو ہے مڈل ایسٹ میں، یہ ذہن میں رکھیں، چائنا انوالو نہیں ہے، رشیا انوالو ہے۔ رشیا کا جب یہ کولڈ وار چل رہی تھی تو حافظ الاسد اور قذافی اور یہ سارے، اور وہاں تارتس کی جو بندرگاہ ہے انہوں نے ابھی شام میں لی ہے، یہ پہلے اس کا سودا ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد تو سوویت کیمپ ایک ایگزسٹ کرتا رہا ہے، مطلب آلریڈی ان کی پریزنس موجود ہے وہاں پہ، چائنا کی نہیں تھی اس وقت، چائنا سو رہا تھا لیکن روس جاگا ہوا تھا پہلی سر جنگ کے دوران۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چائنا ہے، دیکھیں چائنا کو کل جیسے ہم نے بات کی نا کہ اورل کے پہاڑ بیچ میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، اورل کے پہاڑوں سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ رشیا کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو اورل کے پہاڑوں کے اس طرف ہے وہ یورپ کا رشیا ہے، وہ ڈیولپڈ ہے، وہاں پہ ماسکو ہے، سینٹ پیٹرز برگ ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہاں جو رشیا ہے وہ بہت بڑا رشیا ہے جس کو سنبھالنا مشکل ہے، سائبیریا ہے، بڑے کم لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ اچھا، اب جو چائنا ہے، چائنا 14 ملکوں کے ساتھ اس کی سرحد لگتی ہے چائنا کی، اور چائنا ایک طرح سے قلعہ ہے، مطلب ایک طرح سے قلعہ ہے، آپ سمجھیں جزیرہ ہے، جزیرہ بہتر رہے گا، جیسے امریکہ ہے نا، امریکہ کی سیکیورٹی اس لیے امریکہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے کہ وہ دو بڑے سمندروں کے درمیان ہے، ایک طرف اس کے اٹلانٹک ہے بحر اوقیانوس، ایک طرف اس کے جو ہے وہ پیسیفک ہے بحر الکاہل، اور وہ بیچ میں درمیان میں، اور چھوٹا سا میکسیکو لگا ہوا ہے، اوپر کینیڈا ہے، تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ جی آس پاس کوئی بری فوج اٹیک کر دے گی، ایسا کچھ بھی۔ میں نے کہا تھا نا امریکہ کی بری فوج اصل میں ہے ہی نہیں، ان کی بری فوج ان کے جو یہ نیول فلیٹس ہیں اس کے اوپر سفر کرتی ہے، اور وہ شو کرتے ہیں کہ بری فوج پہنچ گئی، ہماری 3000 فوجی پہنچ گئے افغانستان، حالانکہ کیسے پہنچ گئے، وہ سمندری جہازوں سے آتے ہیں نا، تو ان کی بری فوج ایسا کہیں موو نہیں کرتی۔ اب چائنا کے ساتھ، چائنا بھی اس طرح سے کیسے دیکھتا ہے اپنے آپ کو؟ چائنا جو ہے، چائنا کے پاس ایک بہت بڑا، جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی، وہ ہے تبت۔ تبت سے جو دریا نکلتے ہیں وہ چائنا کی طرف بھی جاتے ہیں، ایک تو نا گریٹ میکونگ ریور، اچھا وہ ایسے یوں جاتے ہیں، ایسے نارتھ سے ساؤتھ نہیں، یعنی وہ ایسے کر کے 2-3 بڑے دریا، جس میں یلو ریور ہے، میکونگ ریور ہے، یہ ینگزائی ریور ہے، یہ یلو ریور، یہ سارے ریورز ایسے کر کے مغرب سے مشرق کی طرف جاتے ہیں، اور لمبے ریورز ہیں، کچھ تو وہ ریورز ہیں جو نیچے آتے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ جس میں برہم پترا اور یہ سارے، یہ وہ ریورز ہیں، ستلج، اور یہ سارے وہ ریورز ہیں جو نیچے آتے ہیں اور نیچے آ کے کمبوڈیا تک پانی سپلائی کرتے ہیں، لیکن پھر یہ چائنا کو بھی ریور سپلائی کرتے ہیں، اور یہ جو یلو ریور ہے خاص طور پہ اس کے آس پاس پھر آبادیاں، وہ آگے جا کے ایسٹ چائنا سی میں گرتا ہے۔ اچھا، اب چائنا کیسے محفوظ ہے؟ ایک طرف تبت ہے، تبت کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ، تبت کا مطلب ہے کہ پہاڑی سلسلہ، تو اگر تبت نہ ہوتا چائنا کے پاس تو انڈیا بیٹھا ہوتا، اب تبت بیٹھا ہے، تبت چائنا کا حصہ ہے، اور وہاں پہ ہے سارا پانی، اور وہاں پہ 3500 ڈیمز بنے ان دریاؤں پہ، 3500 ڈیمز، اور 28 مزید ڈیم ہے جو چائنا بنانے جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ چائنا ایک طرف تو ہو گیا تبت، پھر نیچے 3 ملک ہو گئے جن میں جنگلات، یہ لاؤس اور ویتنام اور یہ سارے کمبوڈیا جو جنگلات اور جہاں پہ یہ انسرجنسی وغیرہ چلتی رہتی ہے۔ ایک طرف ہو گیا رشیا، ٹھیک ہے، اب ایک سائڈ ہے، اچھا، اور چائنا کو ایک طرف ہو گیا سائبیریا، وہاں سے تو منگولیا اوپر، وہاں سے تو کوئی نہیں آنے تو اب کوئی بھی نہیں آ رہا، وہ تو جس زمانے میں آنا ہوتا تھا، انہوں نے منگولوں شنگولوں نے حملے ہوتے تھے،
उस जमाने में दीवार चीन बनाई गई थी, पुराना मिंग डायनेस्टी के दौर में। और दीवार चीन जो है, मैं चंद पता नहीं हमारे प्रोडक्शन टीम को उसकी तस्वीर दिखा सकेगी या नहीं, ये जो दीवार चीन है ना, ये दीवारें एक दीवार नहीं है असल में, ये बहुत सारी दीवारें हैं, बहुत सारी दीवारें हैं। और ये आप इस तरह से समझें कि वो बहुत सारी दीवारों को मिलू के ना जोड़ जाड़ के और फिर वो एक उसको दीवार का नाम दे दिया। कहते चांद पे जाएं तो चांद के ऊपर जाके सिर्फ एक ही चीज वहां से नजर आती है, जमीन को अगर देखें तो वो दीवार चीन है। अच्छा, ये दीवारें चीन उन्होंने बनाई थी कि ये हमले, नॉर्मैड्स के हमले होते थे वहां से, फायदा कुछ भी खास नहीं हुआ। मिंग डायनेस्टी में बनती रही ये कई 100 साल कबल मसीह में, लेकिन उसके बावजूद तोड़ ताड़ के घुसाते थे। कभी वो जब वहां पे यौन डायनेस्टी आई, यौन का मतलब खान डायनेस्टी, कुबलाई खान को यौन डायनेस्टी कहते हैं। अच्छा, लेकिन फायदा नहीं हुआ खास। मैं इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो चाइना में जाके आप पूछे ना कि यार दीवार क्यों बनाई है, तो वो आगे से जवाब देते हैं कि जी आपके यहां भी तो शहर ऐसे हैं कि जिनकी दीवार बनी हुई है, तो वो फिर लाहौर का नाम लेते हैं। वो कहते हैं लाहौर के तो 13 गेट होते थे। जी क्या, ये तो वॉल्ड सिटी तो आपका, हमने एक तरफ दीवार बना ली तो क्या आपके यहाँ तो, अच्छा वॉल्ड सिटी तो थी ना, देखिए ना लाहौर के अंदर वो भाटी गेट और दिल्ली गेट और कश्मीरी गेट और लोहारी गेट और शेरमवाला गेट और फिर उसके बाद मोची गेट और मस्ती गेट और ये सारे शालमी गेट वगैरह, ये सारे 13 गेट जो थे, ये मेरे ख्याल से 1800 की लाहौर की तारीख के ऊपर किसी की नजर हो तो वो इसकी तस्दीक कर सकता है। मेरे ख्याल से 1857 तक ये सारे गेट मौजूद थे। एक गेट सिर्फ उसकी तबाह हो गए थे 1857 में, एक गेट रह गया था गालिबन शालमी, जो कि उसके बाद तबाह हो गया। ब्रेक ले लेते हैं। तो अब मसला ये कि उधर वो, और एक सिर्फ खतरा है जाते चाइना का, वो है साउथ चाइना सी, समंदर। अब राजनाथ सिंह जी वहां जो गए हैं, तो एक तो जाने से पहले अपने मुल्क में हो गई छतरौल, साथ ही चाइना जो है, चाइना और रशिया के दरमियान रिफ्ट पैदा करवाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, अमेरिका समेत। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस ना वो लड़ने जा रहे हैं भारत की वजह से। सही, ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं हम ये कहता हूं अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। एक और अजब वाकया पेश आ गया, और वो ये डील ऑफ द सेंचुरी जो होने जा रही है। डॉक्टर साहब उस हवाले से आपसे वापस आके गुफ्तगू करेंगे। ठीक है नाज़रीन, यहां पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ओमेगा उनके साथ है। नाज़रीन, वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, डील ऑफ द सेंचुरी पर आप बात करने जा रहे थे ब्रेक के बाद। क्या आप समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या इसकी कामयाबी के कोई आसार आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, ये डील ऑफ द सेंचुरी भी जबरदस्त हो गई है। उससे पहले मैं आपको जरा सिर्फ ये चाइना की बात जरा कंप्लीट करूं कि चाइना का जरा मैप जरा दिखाएंगे प्लीज। चाइना को देखें, ऊपर मंगोलिया है शुमाल में, तो मंगोलिया से कोई खतरा नहीं है। अच्छा, रशिया है, फिर रशिया भी उनके साथ है। काजाकिस्तान, अच्छा चाइना के जितने बड़े शहर हैं ना, जितने बड़े यानी आबादी वाले शहर हैं, वो समंदर के पास हैं। यानी वो चाहे बीजिंग हो, चाहे वो शंघाई हो, वो सारे के सारे शहर आपको नजर आएंगे साउथ चाइना सी की तरफ या पैसिफिक की तरफ। और बाद में फिर ये तिब्बत आ गया, ठीक है, और फिर ये ममालिक आ गए, म्यांमार के साथ वो हैं, बांग्लादेश के साथ हैं, ये वो जगह हैं, लाओस के साथ हैं। ये वो जगह हैं जहां से ये गुरिल्ला वॉरफेयर और बदअमनी शुरू करेंगे आने वाले दिनों में चाइना के खिलाफ। अच्छा, और फिर उसके बाद ये साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना सी के अंदर आपको पता है ये कई 100 साल तक चाइना अपनी बहरिया यानी जो बहरी फौज है वो चाइना के पास नहीं थी। और तारीख में हमेशा आपको वो मुल्क मजबूत नजर आते हैं, सल्तनतें जिनके पास पोर्ट्स या बंदरगाहें होती हैं, चाहे वो डच हों, चाहे वो फ्रेंच हों, चाहे वो नीदरलैंड्स के हों, जहां जहां कॉलोनियां जिसने बनाई हैं, तो कॉलोनियां वो ऐसे इसीलिए हवाई जहाज तो नहीं होता था, तो जो कॉलोनाइजेशन थी वो वही उन्हीं रियासतों ने की जिनके पास बहरी बेड़े थे, बड़े बड़े बहरी बेड़े। और इसीलिए रशिया फंसा हुआ है। इसीलिए आप देखें ना, इकोनॉमी में रशिया फंसा हुआ है कि वो जो सरजंग पहले हुई, उस सरजंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं था नेवी का। लेकिन ये जो जंग अब हो रही है, इसमें खेल ही सारा पैसिफिक और बंदरगाहें और ये सारी, जिबूती पे कौन है, तो चाबहार पे कौन है, तो इधर पे कौन है, उधर कौन है। तो रशिया जो है वो चाइना के साथ मिलके अपनी एक्सरसाइजेस कर रहा है।
میرا نہیں خیال کہ جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں وہ بہت زیادہ وسیع ہوں گے، وسیع ہو بھی سکتے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے کہ جی ایک اور بلاک، تیسرا بلاک جو ہے وہ رشیا کی قیادت میں بن جائے، ہونے کو ہو بھی سکتا ہے. لیکن اس وقت رشیا اور چائنا مجموعی طور پہ یہ کوارڈ وارڈ نامی جو چیزیں ساری بنی ہوئی ہیں اس کے وہ اگینسٹ، یعنی کہ بھارت جتنی بھی کوشش کر لے. ہاں نہیں کوئی فائدہ نہیں، نہ کوئی فائدہ نہیں. اور یہ دیکھیں بہت ساری پالیسیز پہ اختلاف ہے رشیا کا چائنا سے. یہ میں نے آپ سے کہا نا یوکرین پہ جب ہوا تھا تو رشیا کے ذہن میں یہی تھا کہ جی وہ 3 ملک ساری نیٹو ہمارے سر پہ بیٹھ گیا آ کے، تو بیچ میں ہم بفر کے طور پہ کریمیا انہوں نے لا کے اس کو اینیکسیشن کر لی تھی کریمیا کی، یوکرین پہ چڑھائی کر کے. چائنا اس پہ خوش نہیں تھا. لیکن بہرحال یہ کہ اس طرح سے ملک کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو لائن ہے نا، ریڈ کلیف لائن، میک موہن لائن، فلانا لائن، ڈھماکنا لائن، یہ ساری انگریزوں کی چھوڑی ہوئی لائنیں یہ ختم ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ خود بخود ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں. اچھا اب اس میں جو اور اچھا تبت بڑا امپورٹنٹ ہے. تبت وہ ٹاور ہے نا، ٹال ٹاور، واٹر ٹاور کے نام سے کہا جائے، سارے وہاں سے دریا نکل رہے ہیں. اور میں نے پہلی بھی آپ سے بات کی کہ چائنا کو صرف اگر چائنا کی سیکورٹی کو آپ نے سمجھنا ہے تو ان کے جو یہ 2 دریا ہیں، یہ جو یرو ریور ہے اور سلیان ریور ہے، اور 2 دریا جو ویسٹ سے جا رہے ہیں، اور یازی کا جو دریا ہے اس کو وہ فالو کریں تو آپ کو چائنا کی ڈویژن نظر آ جائے گی. اچھا اب آپ آ جائیں گے ڈیل آف سینچری میں کیا ہوا ہے. ڈیل آف سینچری جو ہے وہ بالکل اسرائیل کا اور بھارت کا کیا تعلق ہے؟ دو ملک دور ہیں، بظاہر تو کوئی تعلق، بظاہر تعلق. ان کا یہ تھا کہ جو ہم نے وہاں پر فارمولا اپنایا کہ ہم نے فلسطینی علاقوں میں لا کے یہودیوں کو آباد کر دیا 1948 میں، اور کہا کہ ہم تو یہاں کے ہیں، یہ تو ہمارا پرومس لینڈ ہے. اسی طرح تم وہاں کی ڈیموگرافی چینج کرو، وہاں پر لا کے پنڈت بٹھا دو، پورے بی جے پی کے گنڈے پورے جو ہندوستان ہے وہاں سے لا کے بٹھا دو، اور اس کے بعد وہاں کچھ عرصے کے بعد وہ جو شادیاں وادیاں بےہودگیاں اپنے 5-6 مہینے جو بکواس شروع ہو گئی تھی وہاں پہ، تو اس کے نتیجے میں وہاں پر کشمیری قلت ہو جائے گی کشمیریوں کی. وہاں پر جو غیر کشمیری ہیں وہ بڑھ جائیں گے، ان کو پلاٹ بھی دو، زمینیں بھی دو، سب کچھ ان کو دے دیا، اور اس کے بعد وہاں پر پتہ چلے گا وہ تو ہے ہی نہیں. یہ بالکل وہ فارمولا تھا جو اسرائیل نے اپنے وہاں پر جب غیر قانونی طور پہ اسرائیل قائم ہوا تو اس نے اپنا لیا. فلسطینی علاقوں میں آ کے آباد ہو گئے، کوئی جرمنی سے آ رہا ہے، کوئی روس سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، وہ بھی ملک بن گیا. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے 1 جولائی کو کرنی تھی اینیکسیشن، یعنی وادی جو اردن ہے اس کے بارے میں اس کو ساتھ جوڑنا تھا. اس کے بعد مغربی کنارہ جو کہ دریائے اردن کا ہے. پہلے میں یہ بات کر چکا ہوں کہ پہلے شاہ عبداللہ جو اردن کے ہیں انہوں نے بات کی، کیونکہ اردن جو ہے وہ اردن، دیکھیں اردن بڑا ضروری ہے. اگر اردن نہ ہو نا، اردن بفر ہے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان، اردن نہ ہو تو اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کا بارڈر لگ جائے گا. سعودی عرب کی جان نکلتی ہے کہ اس سے کہ ہمارے ساتھ اسرائیل کا بارڈر. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ نقشہ بڑا عجیب ہے، ایران اور شام کا بارڈر نہیں ہے آپس میں. کتنا شام میں کتنا ایکٹیو ہے ایران، لیکن ان کو بارڈر نہیں ہے. درمیان میں عراق ہے، جو بھی کام ہوتا ہے عراق کے تھرو ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں سیریا میں ایران کی کتنی انوالومنٹ ہے. اچھا اب جیسے میں نے کہا نا کہ تبت ایک بفر ہوتا تھا، افغانستان بھی بفر ہوتا تھا. جو گریٹر گیم تھا اس میں بفر کا رول بھی پلے کرتا تھا نا ایران بھی، سوری افغانستان بھی. اب مسئلہ یہ کہ اردن بفر ہے، اگر اردن نہ ہو بیچ میں تو سعودی عرب کا بارڈر مل جائے گا اسرائیل سے. اردن نے کہہ دیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے. اچھا اردن نے، اور اس نے کہا شدید لڑائی شدید جنگ ہوگی یہاں پہ. اردن کے بعد یہ بات کی محمد بن زائد نے جو کہ متحدہ عرب امارات کے ہیں. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب نے بھی بات کر لی. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قطر تو پہلے ہی ساتھ تھا، قطر تو پہلے ہی اسرائیل کے خلاف بات کر رہا تھا، تو باقی عرب ممالک آ گئے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ یورپی یونین بھی آ گئی اس معاہدے کے خلاف. اور کل جو ہے یورپی یونین کی طرف سے ان کے، اگر آپ نیوز پیپرز دیکھیں تو اس میں ایران بریک کر رہے ہیں میرا خیال. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا تو بریک لے لیں، پھر اس کے بعد ذرا بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو ڈیل آف دا سینچری میں رہ گئے ہیں اب کتنے ہیں اس میں رہ گئے ہیں جولائی 1 کو ڈاکٹر صاحب. ہاں تو ہفتہ رہ گیا نا، اس ہفتے کے اینڈ تک جو ہے وہ یہ بہت کچھ ہونا ہے. اور میں بتاؤں ایسے اگر یہ ہو گئی نا تو یہ پوری جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ پہلے ہی دنیا میں بے چینی ہے، یہ بالکل الٹ جائے گا سارا دنیا کا منظرنامہ اگر یہ ڈیل آف دا سینچری ہو گئی. صحیح، ٹھیک ہے. اتنا تشدد اور اتنی تحریکیں ابھر سکتی ہیں پوری دنیا میں اس کے نتیجے میں کہ میں جو میرا اندازہ ہے وہ اس سے زیادہ اس پہ رد عمل ہوگا. ٹھیک ہے، آپ سے واپس آ کے خطے کے معاملات پر مزید گفتگو کرتے ہیں. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, क्या आप जैसे बात कर रहे थे, इजराइल के हवाले से भी क्या कशीदगी आने वाले दिनों में बढ़ रही है? बहुत ज्यादा। देखिए, ये जो ग्रेटर इजराइल है ना, इसका अगर जो नक्शा हम दिखा चुके हैं पहले भी, एक माजी का भी दिखा चुके हैं जो ओरिजिनल था, और फिर जो उनकी वहां पे जो मुल्क बन गए वो भी हम दिखा चुके हैं। अच्छा, अब वो जो मुल्क, वो जो ब्लैक एंड व्हाइट था, जो कि प्रॉमिस लैंड है, जिसमें ये है ओरिजिनल, ये प्रॉमिस लैंड था। उस वक्त बहुत से मुल्क जो हैं उनको अब शामिल करें इसमें, जो कि कलर्ड मैप है, तो आपको पता चलता है कि इसमें तो सऊदी अरब भी जा रहा है, इसमें तो जो है वो आप देखिए ना, इसमें कौन कौन से मुल्क, इसमें इजिप्ट भी जा रहा है, सऊदी अरब जा रहा है, इराक जा रहा है, इसमें शाम का बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा है, इसमें उर्दन तो पूरा का पूरा ही चला गया। तो ये बहुत बड़े खत्ते, बहुत बड़े इलाके के ऊपर ये बनने का, इनका बनाने का इरादा है ग्रेट इजराइल का। अब ये भी हमें पता है कि अरब ममालिक जो हैं, वो बहुत सारे अरब ममालिक ताउन कर रहे थे कि होना चाहिए ऐसा, लेकिन उनको पता है कि अरब स्ट्रीट का माहौल कुछ और है। मैं वहां पे जगह कवर करता रहा हूं, वो अरब स्ट्रीट का माहौल कुछ और, उनको हुकूमतों को अपने लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो डेमोक्रेसी तो नहीं है ना, तो वो उनको कोई सेकंड शुरू हो गया, एक और इंतफादा शुरू हो गई, बेतहाशा वहां पे असला है। ये कुछ अर्से पहले ये बिल्कुल सामने इजराइल के पहाड़ नजर आ रहे हैं, ये कुछ अर्से पहले वहां जाने का इत्तेफाक हुआ था, और ये वहां पे जो तैयारियां कर रहे थे उस वक्त भी, और ये सारा लोगों को याद होगा। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बहुत, इतना ये सुरंग है, ये मैं जमीन के नीचे हूं, और जमीन के बहुत नीचे हूं, ये जमीन के काफी नीचे हूं। ये आप समझें कि ये बंकर्स हैं नीचे बने हुए, और इन बंकर्स के अंदर अगर आप चले जाएं तो इन बंकर्स में आपको असलाह भी है, इन बंकर्स में आपको 4G 5G खुदा जाने कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं कई दिन तक, और ये एक साइड से शुरू होता है, कई किलोमीटर तक आप चलते चले जाएं, दूसरी साइड पर निकलेंगे तो आप इस बीच इजराइल के किसी शहर के निकलेंगे। ये देखिए, ये मैं अंदर बंकर, ये बंकर का दरवाजा है। अब ये अंदर हूं मैं, बहुत नीचे जमीन के, बहुत ज्यादा, और चलते आप गुजरते चले जाएं, कई किलोमीटर तक ये सुरंग आपको लेती जा रही है, ये सुरंग है। अच्छा, खैर छोड़ें, इसे वापस आ जाएं। अच्छा, अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि पहले तो अरब ममालिक की तरफ से बात हुई, उसके बाद यूरोपीय यूनियन की तरफ से, ये पिछले 24-48 घंटों में यूरोपीय यूनियन की तरफ, इसको काइंडली बड़ा कीजिएगा, जर्मनी और फ्रांस ने इजराइल से कहा कि रिकंसिडर करो अपने एनेक्सेशन के प्लान को, क्योंकि ये गड़बड़ हो जाएगी। और आपको पता है मशरिक वस्ता की ज्यादातर जो ममालिक हैं वो फ्रांस, बरतानिया, इटली, ये इनकी कॉलोनीज रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिकंसिडर करो इजराइल को, वो पीछे हट गए। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर लगाई, और न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कहना है कि एनेक्सेशन लूम्स, जैसे जैसे एनेक्सेशन करीब आ रही है उसी तरह से तनाव बढ़ता जा रहा है। अच्छा, और तनाव बढ़ता जा रहा है, सिक्योरिटी के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। और चंद सेकंड में और लूंगा बराए करम, वो ये हुआ है कि पीर के रोज उनके जो माइक पॉम्पियो हैं, जेरेड कश्नर हैं, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं रॉबर्ट ब्राइन, और साथ ही जो अमेरिका के सफीर हैं डेविड फ्रीडमैन, उनका इजलास हो रहा है पीर को और मंगल को, 2 रोज, जिसमें ट्रंप भी आ सकते हैं, और उसमें फैसला होगा कि क्या नेतन्याहू को गो हेड दिया जाए या उसको रोक दिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के हालात पूरी दुनिया में खराब हो सकते हैं अगर नेतन्याहू ने कदम उठाया। तो अभी तक ग्रीन लाइट। अच्छा, पोम्पियो, कमाल की बात, पोम्पियो और जेरेड कृष्णन का झगड़ा हो गया। पोम्पियो कह रहे हैं कि उसे रोक दो, अभी खुदा का वास्ता, वो सेक्रेटरी खारजा है ना, उनकी जाने के लिए हुई है, वो कह रहे हैं इसको रोक दो, अभी ना करो, अभी थोड़े दिन और। लेकिन वो नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं, उनका कैलेंडर चल रहा है ज्यूज का। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नारा अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।